دنیا امتحان کی جگہ، یہاں غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں۔ جب غم آ جائے تو اللہ سے عافیت مانگی جائے اور صبر کیا جائے۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ پہ بڑے دکھ آئے ہیں، صحابہ نے بڑے غم سہے ہیں۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے کمر کی حالت یہ تھی کہ دشمن ان کو پکڑتے، آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیتے، اور آگ کے انگارے ان کی چربی اور خون سے بجھتے۔ اور جب اللہ کے نبی نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر دیکھی تو اس کا یہ حالت تھی کہ اس میں کھڈے پڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے امتیں ایسی گزر چکی ہیں کہ ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک بندے کو پکڑ کے لایا جاتا اور پھر اس کو کہا جاتا مرتد ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو۔ وہ کہتا میں تو اسلام کو نہیں چھوڑتا ہوں۔ تو پھر کیا کیا جاتا؟ اس کے لیے زمین میں کھڈا کھودا جاتا، پھر اس کو زمین کے اندر آدھا، اس کے جسم کو آدھا زمین میں بند کر دیا جاتا، گاڑ دیا جاتا، پھر اس کے آرا لایا جاتا اور اس کے سر پہ آرے کو چلایا جاتا، یہاں تک اس کے بدن کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن وہ بندہ اس کے اوپر صبر کرتا اور دین اسلام سے نہ ہٹتا۔ تو دنیا میں بہرحال غم تو آتے ہیں، اتنے بڑے بڑے غم، جس کے جسم کے اوپر آرا چل رہا ہے، اس کو تو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا لے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نام پہ کٹنا گوارا کیا ہے، لیکن دین اسلام سے نہیں پھرے۔ دکھوں اور غموں میں ان لوگوں نے دکھ اور غم دین کے لیے بہت سہے ہیں۔ تو بہرحال کبھی دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی غم اور پریشانی آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یاد کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے تو دین کے لیے بڑی قربانیاں دی، ان کے اوپر کتنے بڑے بڑے دکھ آئے ہیں۔ ہمارے لیے تو دنیا کے اندر ابھی ایسی کوئی قربانی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں لوگوں کو آتی ہیں، اور بس اوقات وہ بیچارے ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتے اور ان کی زبان سے ناشکری کے کلمات نکلتے ہیں، اللہ کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی کبھار تو کفریہ کلمات بھی ان کے زبان سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو اس سے بڑی جو تکلیف میں مبتلا لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمیں یہ ان تکلیفوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں